نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج جو میں آپ کے حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، شادی کے اہم مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ چونکہ شادیوں کا سیزن ہے، سیزن کہہ لیں، مہینہ کہہ لیں، موسم کہہ لیں، یا شادی کے اوقات کہہ لیں آپ، کہ آج کل شادیوں کا دن چل رہا ہے، عید کے بعد سے لے کر بقرعید تک، اور پھر اس کے بعد پھر محرم تک، اور پھر محرم میں لوگ نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر فوراً جو ہے نا ربیع الاول کے بعد شادیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، شادی جو ہے، لوگ کہتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ شادی اصل جو ہے نا سنت کا اہتمام اور سنت کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں شادی نہیں کہلاتا ہے، جس میں نکاح کہا جاتا ہے۔ اور کہتا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی او یعبر بحدیما عن المستقبل۔ یہ نکاح ایجاب اور قبول کے حوالے سے منعقد ہوا ہے۔ تو اصل جو لفظ ہے نا وہ نکاح، رخصتی کہہ لیں، نکاح کہہ لیں، اور دعوت ولیمہ۔ شادی کے اندر تین چیزیں اصل جو ہے نا سنتیں دیکھی جاتی، ایک نکاح، دوسرا ولیمہ، اور اس کے علاوہ چھواڑے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، اس کے خطبہ اور دعائیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں الگ ہے۔ لیکن اس میں خرافات لوگ بہت کرتے ہیں، مائیوں کا پروگرام کرنا، رات بھر گانے بجانا، ڈانس کرنا، مہندیوں کا پروگرام کرنا، اڑوس پڑوس کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا۔ پھر اسی طرح اس میں جو ہے نا اکثر انسان بد نظری اور گناہوں کا شکار بہت بنتا ہے، خصوصاً آنکھوں کا۔ نامحرم آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، کزن ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر اسی طرح جو ہے نا پردے کی اہمیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، خواتین اور مردوں کے اندر آپس کے ریلیشن بڑھ جاتے ہیں، بجائے اجتناب کرنے کے، بجائے دور ہونے کے، بجائے پردے کی خاصیت رکھنے۔ شادیوں میں بالکل ایک ہلا گلا ہو جاتا ہے، لوگ بالکل شغل میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے گناہوں کا سبب وہاں پہ پھر فرشتے نہیں بلکہ شیطان نازل ہوا ہوتا ہے، اور شیطان آپس میں پھر رنجشیں پیدا کرتا ہے، لڑوا دیتا ہے، آپس میں معاملات تصادم پیدا کر دلوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے شادیوں خوشیوں کے موقع پہ انسان جو ہے نا غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بھائی، اگر کسی کی شادی ہوتی ہے بھائیوں کی، تو وہ چھوٹے بھائی کو ایک دم بھابھی جو ہے نا بیٹا اور چھوٹا بابو سمجھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ دیور جو ہے نا موت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بھائی اپنے جیٹھ ہو یا دیور ہو، ان سے پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال تھا، یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ کرے بھابھی، کیونکہ دیور تو بیٹے کی مانی نہ؟ فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ اس الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ موت، ہاں، کتنی خطرناک اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا، دیور تو موت ہے، یعنی اس سے خطرناک پردہ آپ کریں۔ تو بھائی آج کل گھروں کے اندر دیور ہو، بھابھی ہو، جیٹ ہو، ان میں پردوں کا اہتمام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور گھروں کے اندر کوئی مولوی جیسا شخص ہو اور وہ اپنے گھروں کے اندر پردہ کروائے، تو مائیں جو ہے نا پھر پنچایتیں شروع کر دیتی ہیں، نہیں کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں آج تک پردہ نہیں ہوا، میرے داماد کے سامنے بھی آئیے، میرے بیٹے کے سامنے بھی آئیے، کھانا بھی کھائیں گے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی۔ اس بیچاری ماں کو سمجھائیں کہ معاشرے کے اندر اصل جو عورت کی جو زینت ہے وہ پردے کی اہمیت کو دیا گیا، پردے کے حقوق کو دیا گیا۔ اور ازواج مطہرات کے اندر اللہ کے نبی کی جتنی زوجہ وغیرہ ہیں، اس سب نے پردہ کیا، اور اللہ کے نبی نے پردے، اور قرآن کے اندر خود رب نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ نبی ان سے کہہ دیں ہاں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نگاہیں کو نیچے رکھیں، کیونکہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پہ پڑ گیا اس کا عکس دل کے اندر آ گیا، اور عکس آ گیا تو ساری جو ہے نا خرافات اس کے دلوں کے اندر آتی۔ تو بھائی ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا جو ہے نا بڑا ماں کا چہیتا ہوتا ہے، بڑا خاص بیٹا ہوتا ہے، ہاں چہیتا بیٹا، اس کے لیے بڑی دل و جان چھڑک رہی ہوتی ہے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے، یہی بیٹا جب بیوی کے حقوق کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے بھائی جورو کا غلام ہے، دوپٹے کا ہوا لگ گیا، ہاں بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ تو ایک دو الفاظ اور بد تہذیبی والی الفاظ اختیار کی جاتی۔ تو بھائی یہ باتیں نہیں ہیں۔ اگر اپنا داماد آپ کی بیٹی کی خدمت کر رہا ہے تو بہت اچھا، اگر وہ کچن میں ہیلپ کر دے، کھانا پکا دے، سالن بنا دے تو بہت اچھا، اگر آپ کی بیٹی کی بیمار ہے اس کی ذمہ داری کر دے، دوائی پلا دے، روٹی بنا کے کھلا دے، کھانا بنا دے، بستر بچھا دے تو بہت اچھا، بچے کو نہلا دے، کپڑا پہنا دے، بہت اچھا۔ لیکن اگر یہی آپ کا اولاد اگر آپ کی بیوی کے لیے کر لے، بہو کے لیے کر لے اگر یہ سب کام، تو پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی وہ جورو کا غلام ہے، تو دوپٹے کا ہوا لگ گیا، تو بیوی کے باتوں میں آ گیا،
تو جو ہے نا کانا پھوسی ہو گیا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا تو کانا ٹونا کر دی تو جادو ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس بھائی آپ غور کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر آپ نے اس کو لایا تو ظلم زیادتی کے لیے نہیں لایا، نوکرانی بنا کے نہیں لایا، بلکہ اس کی اخلاق اکرام و اعزاز یہ ہے کہ آپ کی وہ خدمت کر رہی ہے، افضل ہے، اپنی اجر کما رہی ہے۔ حالانکہ بہو پہ ساس سسر کی، دیور جیٹھ کی، نن کی کسی کی خدمت نہیں ہے، وہ صرف شوہر کے لیے، اور شوہر کی محبت میں اگر وہ اپنی ساس سسر نن اور اسی طرح جو ہے نا دیور جٹھانی کی اگر خدمت وہ کر لے رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن افضل اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ساس کی، سسر کی، یا جو ہے نا جیٹھ جٹھانی کی، دیور دیورانی کی، یا اس کی کسی کی خدمت کرے، بلکہ صرف اس کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ اور شوہر کا حق یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کی خدمت خود کرے، بہن کو کیا پکا کے کھلوانا ہے، کیا لانا ہے، کیا دینا، وہ اس کے اوپر ہے۔ ماں باپ کی کپڑے دھونا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ اولاد پر ہے، بہو پہ نہیں۔ اگر بہو ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، یہ اس کے لیے اجر ہے، نیکیاں ہیں کہ وہ اپنی نیکیاں کما رہی ہے، ماں باپ سمجھ کے خدمت کر رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس پہ جبر نہیں کر سکتے، لازم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ سسرال والے اگر آپ کے پورے کنبہ بھر کر آ رہے ہیں، ہر 2 دن میں آ جا رہے ہیں، یا ہر ہفتے میں آ جا رہے ہیں، 15 دن میں، اور آرڈر جما رہے ہیں، یہ بھی بناؤ وہ بھی بناؤ، اگر اس لڑکی کی طبیعت صحیح ہے، وہ خوشی سے بنا رہی ہے تو بالکل لبیک صحیح ہے، اگر اس کی طبیعت ناساز ہے، وہ نہیں بنا رہی تو اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، اسلام نے اس پہ جبر کا حکم نہیں دیا۔ تو بھائی جس طرح آپ کی بیٹی آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہو، غم دکھ کو غم دکھ سمجھتے ہو، اس کی بیماری مصیبت کو مصیبت بیماری سمجھتے ہو، اس طرح دوسری کی لائی ہوئی بیٹی جو آپ کی بہو کی شکل میں آئی ہے، اس کو بھی اپنی بیٹی کا درجہ دیں، اپنی بیٹی کا جو ہے نا عہدہ دیں، مقام دیں، اور اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں، نہ کہ بہو سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ایک غم دکھ میں فوراً میکے بلا لیا جائے، نہیں آنے پر جو ہے نا سسرال سے لڑائی، اپنے داماد سے لڑائی، اور اپنے داماد والے کے گھر سے اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا لڑکی ہے بھائی سب لڑنے سے میری بہن کی طبیعت خراب، ہم لوگ خیال کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بہو کی طبیعت خراب ہو اور وہ میکے میں 2 دن آرام کے لیے جانا چاہے، 3 دن آرام کے لیے جانا چاہے، طنز تنقید طعنہ، اور بیٹے کو پتہ نہیں برا بھلا اور پتہ نہیں کتنی کوسا جاتا ہے اور کیا کیا بولا جاتا ہے، اور کتنی ساری گلیوں میں اس کے لیے پھر جو ہے نا خلاف باتیں پھیلائی جاتی۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے، دین سے، شریعت سے ہٹ کر ہے، جو باطل کلام ہے، اور یہ ساری چیزیں فضول لغزشات ہیں، فضول باتیں جو شیطان کی طرف سے اور احمق لوگوں کا کام یہ سارے کام کرنا۔ تو بھائی ان سب چیزوں سے اجتناب کریں، خصوصاً شادی بیاہ کے اندر جو ہے نا بھائی خرافات سے بچیں، یہ جو مہندی کے رسومات ہیں، مائیوں کے رسومات ہیں، ڈانڈیا وغیرہ کھیلی جاتی ہے، گانا بجایا جاتا ہے، اور میوزیکل پروگرام، ان سب چیزوں سے بچیں، سنتوں کو زندہ کریں، بھائی نکاح کریں، رخصتی کریں، اور دعوتی ولیمہ اس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگی میں مصروفیات میں اعمال کی طرف رجوع ہوتے ہوئے زندگی بسر کریں، اطاعت پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور جو آنے والی جو نئی لڑکی ہے اسے بھی چاہیے بھائی وہ اپنے پردے کا جو ہے نا بالکل خیال رکھے، دیور سے، جیٹھ سے، دیگر نامحرم سے پردے کا اہتمام کریں، اپنے شوہر سے کہہ دیں بھائی میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، اگر تم جبرن کیے تو گنہگار تم ہو گئے، میں نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بھائی ان مائیں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، آنے والی بہو کو بھی بہو سمجھیں، اس کا بھی غم دکھ درد مصیبت میں اب ساتھ دیں، اس کو بھی جو ہے نا بیٹی سمجھ کر اس کو پیار محبت سے لے کے چلیں، اس کے اوپر کوئی کام کو زور نہ ڈالیں، جبر نہ کریں، اس پہ طنز تنقید نہ کریں، اس پہ طعنہ نہ دیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کا دل جیتیں، دل دیں، اور دل لے کر اخلاق محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھر جوڑ کے چلیں، تاکہ گھر میں محبتیں رہیں گی، اتحاد رہے گا تو فرشتوں کی رحمتیں نازل ہوگی، فرشتے آئیں گے، اللہ رحمتیں نازل کرے گا، اتحاد کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اکائی کی وجہ سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس گھر کے اندر ہوگی، نہ اتفاقی ہوگا، بغض ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے، اس گھر سے بے برکتی رہے گا، اور جو ہے نا رحمتیں اٹھ جائے گا، نفرتیں عداوتوں کی وجہ سے فرشتے نہیں بلکہ شیطان ہر وقت رہے گا۔ تو بھائی اللہ سے دعائیں ہیں، اللہ ہمیں جو ہے نا ہر بچیوں کو اپنی بچی سمجھ کر پیار محبت کے ساتھ ان کو لے کے چلنے کی، اور اسی طرح بہو ہو بیٹی ہو سب کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ گھروں کے اندر لے کے چلنے کی ہر ماں کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہر بہو کے لیے ساس ہو، سسر ہو، نند ہو، سب کے دلوں میں حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو آج کل جو ساس بہو کی لڑائیاں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، اور بیٹے کو جو جورو کا غلام کہا جا رہا ہے، دوپٹے کا ہوا کہا جا رہا ہے، ان سب الفاظ خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور نبی نے بھی جو سنت ادا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ماں کو سمجھنے کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔